अस्सलाम वालेकुम जी। डोनाल्ड अब्बू आ गए जी। डोनाल्ड अब्बू आ गए हैं पीटीआई वालों के, और डोनाल्ड अब्बू आएंगे इमरान खान को छुड़ाएंगे नहीं। डोनाल्ड अब्बू आएंगे इमरान अब्बू को छुड़ाएंगे। वो हमारा बाप है और वो हमारे बाप का नहीं। वो डोनाल्ड अब्बू भी हमारा दूसरा बाप है, और हमारी माँ जो सी है वो हमारे अपने घरों में होती है। ये पाकिस्तान की ये ऐसी पार्टी है जिसमें सैकड़ों के हिसाब से ऐसे बच्चे मौजूद हैं कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान हमारा बाप है। बच्चियां बच्चे सैकड़ों के हिसाब से वो ये बताते हैं कि मम्मा को मिले थे अब्बू, और फिर मम्मा बताती हैं कि तुम्हारा असल बाप तो जो वो इमरान खान है, और उसके ऊपर फख्र करती हैं। तो देखें जी, डोनाल्ड अब्बू आ गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा चलें सीरियस, बात पहले भी सीरियस थी लेकिन वो वाहियात थी। ये जो मैजिक होता है ना, इसके अंदर जो अजहान से प्ले करते हैं तस्वीर और आवाज़ के जादू से, जिसकी ऊपर आप कह लें कि मैं जिसका स्टूडेंट हूँ, जिसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि क्या होता है। आखिरी दिनों के अंदर डोनाल्ड अब्बू ने पीटीआई के जो डोनाल्ड अब्बू हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अगर प्रेसिडेंट मुंतखब होता हूँ तो मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से ये वादा करता हूँ कि मैं इमरान खान के लिए कोशिश करूँगा। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी सबके सामने, और वो पूरे पीटीआई के ग्रुपों में और हर तरफ चल रही है। तो इसी को प्ले करना कहते हैं। ये कालों के बारे में भी ऐसी बात करता है कि मैं रोजगार दूंगा, और फिर गोरों को कहता है कि ये काले तुम्हारे जो इंसान रोजगार को खा गए। लेकिन ये प्ले जिस तरीके से करता है ना, तो वो साइंस होती है। ठीक है। फिर वो जो हेशियंस हैं, जो हेटी वगैरह के इधर उधर के जो काले हैं हेशियंस, उनके बारे में ऐसी बातें करता है। ये कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं, लेकिन ये करता गोरों के एरिया में, जहाँ पे गोरों ने अपनी नस्ल खत्म कर दी है। ठीक है। वो बच्चे पैदा करना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं हमें बच्चे बहुत पसंद है लेकिन दूसरों के, अपने नहीं। और कोई किसी के बच्चे को प्रॉब्लम हो तो हमसे राब्ता करो, हम फंड दे देंगे। लेकिन हमारा जो बच्चा है, जो हमारा वारिस है, वो ये मोर देन 90% कुत्ते ही हैं। कुछ के बिल्लियाँ हैं, कुछ ने कुछ और खरगोश और भेड़ शेड़ भी पाले हुए हैं, मुख्तलिफ हैं। किसी ने छिपकलियाँ पाली हुई हैं, किसी ने कुछ पाला हुआ है, लेकिन वो नस्ल ख़त्म है। अगर आप देखें तो 100 साल के बाद ये कहाँ पे खड़े हुए होंगे। तो ये जो है ना, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका हुआ, यानी कि तीसरी नस्ल जो इनकी है वो कितनी कम हो जाएगी, ये जो वाइट जो हैं। तो इसलिए जो एशिया में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं ना, वही रियल क्रिश्चियंस हैं। और जो अफ्रीका में रहने वाले हैं, लेकिन ये जो यूरोप और अमेरिका वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, और ये इन खितों को तो ये तो नापैद हो जाएंगे सिर्फ 100 साल के बाद, क्योंकि इनकी नस्ल कुत्ता नहीं चला सकता। ये मौजू से अब हम हट रहे हैं। देखें डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम क्या करेगा, वो आएगा, आने के बाद जो है ना, वो छोटे छोटे से सेशंस के अंदर वो गुफ्तगू करेगा, और टाइम के हिसाब से करेगा, मौजूआत के हिसाब से करेगा। जब वो एक भरपूर गोरों को एक फीड दे चुका होगा, तो उसी दौरान या उसके फौरन बाद जो है ना, वो हल्का सा ये बात करेगा कि इमरान खान के बारे में मैंने पता करवाया है और मैंने ऑफिस में ऑर्डर कर दिए हैं, और ये पता कर, दैट्स इट। फिर उसके बाद कुछ करेगा। ये इस तरीके से रब्त को तोड़ेगा नहीं। लेकिन क्या ये कुछ करेगा इमरान खान के लिए? नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। ना अमेरिकन इस तरह से कुछ करते हैं, उनके अपने मफादात हैं। इमरान खान ने जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं वो बंदा हूं जो जिसने बार बार ये कहा कि इमरान खान का मकू ठप दिया जाएगा। ठीक है। और लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बात बताई कि ये दो थ्योरीज हैं इस वक्त में। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बात कही, तो एकदम से क्लिक हुआ कि यार ये जो इंसान है, ये मसला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान को जब वजीर आजम की मनसब से हटाया गया, तो उससे पहले उसको कह दिया गया था कि खान साहब, आपने पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश भी नहीं करनी। आपकी कोशिश नजर आई ना तो खत्म है आप, यानी कि किसी चीज का ख्याल नहीं किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा आपको। ये पेशावर जाके बैठे, इन्होंने काफी राब्ते शाब्ते किए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। असल जो पैरा होता है ना, जो नजर नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल पैरा रेडी था। वजह क्या है? वजह मैं आपको ये बताऊं कि ये बदकिस्मती हमारी
کہ پوری دنیا کے اندر اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھلے پاکستان کے اندر محدود ہیں، لیکن بہت بڑی اس کے فالوورز ہیں، لیکن اکثریت بھی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 15-20% بھی نہیں ہے، لیکن 15-20%، آپ 15% بھی اگر آپ کہہ لیں یا 12% بھی کہہ لیں، 10% بھی کہہ لیں، تو بہت بڑی یعنی کہ اس کی فالوئنگ ہے. اور ان کے اندر سے آپ ان کا 10-15-20% ایسا کر لیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں، جو آپ اور ہاں جو پاکستان سے باہر اس کے جو فالوورز ہیں، آپ کہہ لیں کہ مور دین 50% اس کے اندھے فالوورز ہیں پاکستان سے باہر. اور پاکستان سے باہر تقریباً میرا خیال ہے 3 کروڑ سے زیادہ پاکستان سے باہر پاکستانی رہتے ہیں، جس میں مور دین 50% یا 50% وہ اس کے اندھے فالوورز ہیں. یعنی کہ اگر ناؤز باللہ یہ جماعت احمدیہ کی طرح اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اور جس طریقے کا فتنہ یعنی کہ نفرت پاکستان سے، پاکستان کی فوج سے اور پاکستان کے ہول سسٹم سے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹوٹل تھیوری ہے جو کہ اس کو سکھائی گئی ہے. اس نے خود نہیں، اس کے فالوورز یعنی کہ جو اس کے سسرالی ہیں سابق، جن کو سابق کہہ لیں یا جمیمہ کے آپ کہہ لیں، گولڈ سمتھ فیملی، یہ ان کا آپریشن ہے. اور اس آپریشن کو یہ کس حد تک لے کر گئے ہیں اب آپ اس کا اندازہ لگائیں. تو یہ جو خواجہ آصف صاحب جیسے لوگ جب ایسی اطلاع دیتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں. اپنی ذمہ داری ان کی یہی ہوتی ہے کہ بات کو کھول دو، اور دوسروں کی پھر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو قابو کرو معاملے کو. یار ہر چیز کے ذمہ دار پی ایم ایل این تو نہیں ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے پی ایم ایل این نے اپنی سیاست تباہ کر کے لگ لی پاکستان کو بچانے کے لیے، اور کس حد تک کریں گے. تو اس لیے انہوں نے بات کھولی ہے. اس بات کو سمجھیں کہ یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے. خواجہ آصف اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور دوسرے کے اوپر بھی ڈالتے ہیں کہ اب تم بھی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی کوشش کر رہا ہے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پاکستان یعنی کہ پاکستان کی پولیس کے اندر، پاکستان کی فوج کے اندر، پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں ان کی پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی خوشحالی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بالآخر ظاہراً وہ بہت آپ کو قابل نظر آئیں گے، لیکن ان دی اینڈ وہ اپنے خلیفہ کے حکم کے پابند ہیں اور اپنے جو غلام احمد مرزا ہے اس کو وہ آخری مانتے ہیں کہ بس وہی ہے سب کچھ. میرا ایک انٹرویو ہے، ایک احمدی صاحب ہیں میرے جاننے والے، میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے بیسیکلی وہ سوال کیے تھے تو اس میں ان سے یہ بات کہلوائی تھی کہ غلام احمد مرزا کون ہے. تمام نبیوں کو کہا کہ وہ یہ وہی ہیں. تمام نبیوں کی جو کل ہیں وہ یہی ہیں. آپ انٹرویو سن لینا. نعوذ باللہ میں تو اس الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی تکلیف میں آ رہا ہوں، لیکن انٹرویو موجود ہے، اسی چینل پہ موجود ہے. تو افسوس کی بات ہے. بہرحال ڈونلڈ ابو آئے ہیں بات کو ختم کرتے ہیں. یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں فتنہ اتنا بڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے کچھ اور بھی ہو رہا ہے، لیکن جو اندر کی منافقتیں ہوتی ہیں نا وہ کچھ اور ہوتی ہیں. جیسے کہ ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک کوئی بالکل چھوٹا سا کارکن ایک ٹویٹ کرے نا فتنے کی، فساد کی، تو اس کے ری ٹویٹر چیک کریں. اپنا فرض سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دشمن کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہم وہ منافق ہیں، جھوٹے اور بدکار ہیں کہ ہمارا منسٹر ماں سوائے ایک مریم نواز کی، مریم نواز نے مجھے کتنی بار ری ٹویٹ کیے، حالانکہ وہ کس کو ری ٹویٹ کرتی ہے، اس کو ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کریں. لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرے بندے کا نام لیں، ضرور مطلب وہ کہیں گے باتیں کام عملاً بہت اچھے ہوں گے، لیکن منافق دل جو ان سے نا کالے ہیں ان کے. بھلے وہ جو مرضی ہوں. پھر میں کسی 2-4-10 کا نام لے دوں گا تو باقیوں کی بات رہ جائے گی. کوئی نہیں کرتا. افسوس. تو اسی طریقے سے جو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو معاملات ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں. بہرحال ڈونلڈ ابو کچھ بھی نہیں کریں گے.
ڈونلڈ ابو کے اپنے معاملات ہیں اس وقت میں، وہ امریکہ کو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ جیسے انہوں نے پہلے جیبیں بھری ہوئی تھی، وہ آ گئے اور حلال حلال یہ کر دو وہ کر دو، بزنس میں یہ ریلیکس دے دو، یوں کر دو، اور ایک بوم تھا، اور ان کو ایک بہت بڑی فیسلٹی حاصل تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو اکانومسٹ تھے یا جو اکانومی ہولڈرز تھے ان کو مدد حاصل تھی۔ اس وقت میں اکانومی کو رن کرنے والے سک کرنے کے چکر میں ہیں، تو یہ بالکل اپوزٹ صورتحال ہے۔ 6 مہینے یا میکسیمم 1 سال کے بعد کا یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، ڈونلڈ ٹرمپ اور آج کے ڈونلڈ ٹرمپ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مطالبہ ہو کہ اس کو جو ہے نا ابھی سزا دے دو، اس کو صدارت سے ہی اتار دو، اس لیے کہ اس وقت کے موروثی حالات میں اور اس وقت کے موروثی حالات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بین اس طرح سے کہ جیسے مشرف نے جب قبضہ کیا تھا نا اس پاکستان کے اوپر، تو پاکستان ٹیک آف ہونے جا رہا تھا، لیکن اس جو بدبخت ٹولہ ہے جو ہمیشہ سے پلاٹوں کی اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے آ گئے تھے، سب ارب پتی ہو گئے۔ مشرف نہیں، اس کے ساتھ قبضہ کرنے والے سب ارب پتی ہو گئے، اور کوئی کہتے ہیں کہ مطلب کسی کو کوئی سزا نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں آپ 2017 میں جب نکالا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، کیوں نکالا، کیوں بیڑا غرق کیا، ٹیک آف ہوتے پاکستان کو۔ اسی طریقے سے امریکہ میں بھی جو ہے نا اس وقت میں بنیادی طور پہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ رشیا جس طریقے سے کھیل رہا ہے نا، یہ جو پیوٹن ہے جس کے بارے میں ہر وقت یہ ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا، وہ بھائی اسے قبر میں لے کے جانے ہیں، اس کو نہیں پتا میں کیا ہوں، میں نے رشیا کو کس بحران سے نکالا۔ بے شک کہ ان کے طریقہ کار سے ہمیں بہت بڑا اختلاف ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہے، لیکن اس نے بہت بہتری کی ہے رشیا کے اندر، کس جگہ پہ پہنچا دیا وہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔